السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے اندر سے آن لائن اے ٹی ایم کارڈ سے ویز کارڈ، ڈیبٹ کارڈ، ماسٹر کارڈ سے ٹرانزیکشن حکومت نے بند کر دی ہیں۔ اب چاہے آپ فاریکس کے اندر کام کرتے ہیں، چاہے ایڈورڈ کے اندر کام کرتے ہیں، چاہے کہیں بھی آپ آن لائن کام کرتے ہیں، آپ کو آپ کی پاکستان سے آن لائن ٹرانزیکشنز بند کر دی گئی ہیں۔ کسی بھی بروکر کے اندر آپ ویز کارڈ سے ڈپازٹ کرتے تھے، اے ٹی ایم کارڈ کے تھرو جہاں بھی ڈپازٹ کرتے تھے، آپ اب نہیں کر سکیں گے۔ میں خوش تھا کہ پاکستان کے اندر سے یہ بیان دیا جا رہا ہے کہ پے پال کو اوپن کیا جا رہا ہے۔ آن لائن فیلڈ کے اندر کام کرنے والوں پہ حکومت کی طرف سے تھوڑی سی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے، لیکن شاید ایسا نہیں ہو سکا۔ اس بات کا مجھے بہت عرصے سے ڈر تھا اور وہی ہوا۔ پاکستان سمیت میں شاید تھوڑا سا تنقید کروں، پاکستان کے علاوہ دنیا کے اندر کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس ملک کے اندر آن لائن ٹرانزیکشنز نہ ہو رہی ہوں۔ ہمارا اپنا پیسہ ہوتا ہے، غیر قانونی طریقے سے ہم ادھر سے باہر لے کر جائیں، مجھے بھی پکڑا جائے، آپ کو بھی پکڑا جائے، بینک کے تھرو جب ہم اپنے بزنس کے لیے یا کسی بھی شعبے کے لیے پیمنٹس دیتے ہیں تو آئی تھنک اس کو، حالانکہ ہم ٹیکس بھی $1 پہ 15-16 روپے، ڈپازٹ کا 7-8 روپے 9 روپے اور وڈرا کا دوبارہ 16 روپے 15 روپے، ہم $1 پہ ٹیکس دینے کے باوجود پاکستان کے اندر 1 لاکھ لوگوں کی مشکلات میں اضافہ کر دیا گیا۔ صرف مسئلہ فارن ایکسچینج کے اندر کام کرنے والے لوگوں کو نہیں ہوا، بلکہ جتنے بھی آن لائن شعبے ہیں، ایڈورڈ ہو گیا، گوگل کے اندر کام کرنے والے ہو گئے، یا اور بھی مختلف ویب سائٹس ہیں، ان کے اندر کام کرنے والوں کا کاروبار ٹھپ کر دیا گیا۔ بدقسمتی سے ہماری جو بھی حکومت آتی ہے، ہم پہلی حکومت کو دعائیں دیتے ہیں، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے آتی ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں آن لائن کام کرنے والوں کی حوصلہ شکنی ہو۔ جہاں بھی آپ دیکھ لیں، کسی بھی شعبے کے اندر آپ دیکھ لیں تو اس شعبے کے اندر جو لوگ آن لائن شعبے کو وہ سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اس شعبے کو اوپر آئیں۔ سب سے زیادہ پاکستان کے اندر جو بھی بندہ پیسہ کما رہا ہے وہ آن لائن فیلڈ کے اندر ہیں۔ مجھے جو پیچھے بتایا گیا تھا کہ آن لائن فیلڈ کے اندر فائیور وغیرہ کے اندر دنیا میں دوسرے یا تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ پاکستانی لوگ پیسہ کما رہے ہیں۔ پوری دنیا کے اندر پاکستانی لوگ باہر سے پیسہ لا رہے ہیں اور سب سے زیادہ یہی لوگ کما رہے تھے۔ پاکستان کے اندر جب پیسہ آتا ہے تو پاکستان کا فائدہ ہوتا ہے۔ جب پاکستان کے اندر سے ہم لوگوں کو آن لائن فیلڈ سے دور کر دیا جائے گا تو آئی تھنک بہت زیادہ نقصان ہوگا۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے، آج بھی کہہ رہے ہیں، آن لائن شعبے میں فارن ایکسچینج پہ آ جاتے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے، سب سے زیادہ ظلم پاکستان پہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے، کبھی سنا ہے پاکستان کا بروکرز کون سا ہے؟ نہیں سنا ہوگا۔ آپ نے سنا ہے یا دیکھا ہے، آپ اس کے اندر کام نہیں کریں گے۔ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، 1 لاٹ کے اوپر $60 گورنمنٹ آف پاکستان ٹیکس لیتی ہے۔ کوئی بروکر بنائیں، ہم لوگ پہلے بھی نقصان کے اندر ہیں، تو جب $10 $12 ہمیں انٹرنیشنل بروکر لیتے ہیں تو ہم ان کو $10-12 دینے کے باوجود بھی لاس میں ہوتے ہیں۔ تو 1 لاٹ کے اوپر $60 سے $80 جب ہم گورنمنٹ آف پاکستان کو دیں، اس کے بعد پروفٹ کا 25% بنتا ہے یا پتہ نہیں 15% ہے، یہ مجھے کنفرم نہیں ہے، وہ الگ سے دیں تو میرے حساب سے ہم لوگ کام کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ $10-12 $9 $10 جب ہم 1 لاٹ کا یورو USD کے پیئر پہ دیتے ہیں تو ادھر $90 کون دے گا؟ تو یہ حالات ہیں پاکستان کے۔ ہونا تو یہ چاہیے
کہ آن لائن شعبے کے اندر ان کو، ہم سب کو جو پاکستان کے اندر بروکرز ہیں، ان کو ٹیکس فری کر دیا جائے. کیونکہ ابھی دیکھتے ہیں کہ جو ایک بروکر ہے، اس بروکر کے انسٹا فاریکس ایک درمیانہ سا بروکر ہے، بدنام زمانہ بروکر ہے. آج سے کچھ سال پہلے اس کے پاس جو لوگوں کی انویسٹمنٹ تھی وہ $30 ٹریلین تھی، جو آپ کے اور میرے پیسے لوگوں اس بروکر کے اندر پڑے ہوئے تھے. تو اتنا پیسہ پاکستان میں آنا چاہیے، لیکن مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ گورنمنٹ آخر چاہتی کیا ہے. ایسا ٹیکس لگا گیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ شاید ہی آن لائن فیلڈ کے اندر کوئی بندہ کام کرنے والا ہوگا جس بندے کے اندر سے جو بندہ کام کرنے والا ہوگا، جو بندہ اس چیز سے ڈسٹرب نہیں ہوگا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی بیڈ نیوز ہے، غلط خبر ہے کہ پاکستان کے اندر سے ٹیکس دینے کے باوجود بھی ہماری جو ٹرانزیکشن ہے ویز کارڈ سے، اے ٹی ایم کارڈ سے، وہ بند ہو چکی ہیں. تو آن لائن فیلڈ کے اندر جتنے بھی لوگ کام کرتے تھے، خاص کر فارن ایکسچینج کے اندر، تو بہت سی دنیا ابھی سکریل میں ہے. سکریل میں ڈپازٹ کہاں سے ہوگا اور وڈرا کہاں سے آئے گا؟ سکریل میں ڈپازٹ آتا ہوتا ہے ویز کارڈ سے، ماسٹر کارڈ سے، اے ٹی ایم کارڈ سے. جب اے ٹی ایم کارڈ سے ٹرانزیکشن ہی بند ہوگی تو سکریل میں پیمنٹ کیسے آئے گی؟ تو اس وجہ سے بہت سے مسائل کا سامنا ہے پاکستان کو. تو یہ جو چیز ہے آج بیڈ نیوز ہے، یہ نیوز آپ لوگوں کو دینی تھی، جو کہ آپ لوگوں کو دی گئی ہے کہ پاکستان کے اندر سے اس وقت تک گورنمنٹ نے جو ڈیسیجن لیا ہے وہ پاکستان کے اندر سے آن لائن فیلڈ کے اندر سب سے زیادہ جو ہم لوگوں کا پیسہ یوز ہوتا تھا وہ ماسٹر کارڈ ویز کارڈ سے ہوتا تھا، اے ٹی ایم کارڈ سے ہوتا تھا، وہ بند کر دیا گیا ہے. آگے دیکھیں کیا ہوتا ہے. تو میرے وہ دوست جو کسی بھی فیلڈ کے اندر موجود ہیں اور ان کی کہیں بھی آواز پہنچتی ہے تو وہ اٹھائیں. میں بھی اٹھا رہا ہوں اور باقی دوستوں سے عرض کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک مشترکہ طور پر ہمیں ایک آواز بن کر یہ بات اٹھانی پڑے گی کہ یہ جو آن لائن فیلڈ کے اندر لوگ کام کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر سکتے تو خدا کے لیے حوصلہ شکنی نہ کریں. پوری دنیا میں پاکستان کے علاوہ کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے، کوئی بھی دنیا کے اندر، انڈیا ہو گیا، ہمارے چائنا ہو گیا، یو کے ہو گیا، یو ایس ہو گیا، جو کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جہاں اس چیز پہ پابندی ہو جو پاکستان کے اندر پابندی لگائی گئی ہے. مجھے تو یہ میری خواہش تھی اور مجھے تو یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان میں پے پال بھی اوپن ہو رہا ہے، لیکن پے پال کی جگہ سے جو تھوڑا بہت ہمارا سسٹم چل رہا تھا وہ بھی ختم کر دیا گیا. بیڈ نیوز ہے، آپ لوگوں کو صرف بتا سکتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے. اگر آپ کسی ایسے بروکر کے اندر کام کرتے تھے تو اس ٹائم تک تو مجھے خود نہیں علم کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے یا کیا ہوگا، لیکن چلیں شاید آپ یہ ویڈیو بعد میں دیکھیں، کوئی مسئلہ بنتا ہے اس حوالے سے آپ ہم سے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں. دیکھیں گے جو ہمارا نیکسٹ لاہ عمل بنے گا، آپ لوگوں کو آگاہ بھی کریں گے اور اپنی طرف سے فل آواز اٹھائیں گے آپ لوگوں کے لیے بھی، اپنے لیے بھی. تو اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں کہ اس چیز کا ہم نے کیا حل نکالا ہے. لیکن اس ٹائم تک میں آپ کو کوئی بھی نیوز نہیں دے سکتا کہ کوئی گڈ نیوز، کوئی بیڈ نیوز نہیں دے سکتا کہ اس کا بھی کیا حل ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے، اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے آن لائن ڈپازٹ کسی بھی سسٹم میں بند کر دیا ہے. بس آج اتنا ہی بتانا تھا. اللہ